ہم خواتین ہیں تو نماز کے وقت اپنی کلائیوں، ٹخنوں اور سر کے بالوں کو مکمل طور پر ڈھکنا ہم پر فرض ہے۔ یعنی سطر میں یہ 3 چیزیں ہیں جنہیں اکثر کھلا دیکھا ہے، اس لیے ان تینوں کا ذکر ہوا۔ کلائیاں یعنی جہاں سے ہمارا ہاتھ شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے والا حصہ اگر سرے سے ہی ڈھکا ہوا نہ ہو یا دوران نماز کھل جائے تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ ٹراؤزرز یا شلوار آپ کو ویسے بھی اپنے ٹخنوں سے نیچے ہی رکھنی ہے، اور نماز میں تو اس کا زیادہ خیال رہے کہ رکوع و سجود میں جاتے، اٹھ کر بیٹھتے یا کھڑے ہوتے ہوئے ہمارے ٹخنے ظاہر نہ ہوں، سر کے بالوں کی سیاہی بھی ظاہر نہ ہو۔ اس لیے شفون یا بریک دوپٹوں میں ادا کی گئی نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ سٹالرز، چھوٹے دوپٹوں یا بار بار کھسکنے پھسلنے والے دوپٹوں کی بجائے بہتر ہے ایک بڑی چادر سے خود کو ڈھانپا جائے اور سکون سے بے فکر ہو کر نماز ادا کی جائے، یا پھر آج کل نماز چادر کے نام سے جو سر تا پیر تک مکمل کورڈ لباس آ رہا ہے، اسے پہن کر نماز ادا کی جائے تاکہ کم از کم ہماری نماز جگہ لباس پاک ہونے کے ساتھ ساتھ لباس مکمل سطر بھی ڈھکے ہوئے اطمینان کے ساتھ ادا ہو۔ خواتین کی اکثریت بالوں کا جوڑا باندھتی ہیں۔ نماز سے پہلے اس اوپر اٹھے اور سختی سے باندھے جوڑے کو بھی ڈھیلا کر کر گردن تک لے آئیے، کیونکہ اوپر کر کے سختی سے باندھے گئے بالوں کے ساتھ نماز نہیں ہوگی۔ نماز سے پہلے ہی اگر کوئی مصنوعی یعنی آرٹیفیشل جویلری پہن رکھی ہے تو اسے بھی اتار لیجئے۔ بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے حاضر ہونا ہے تو تیاری ہر لحاظ سے مکمل ہونی چاہیے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم کسی دنیاوی میٹنگ میں جانے کے لیے تمام رولز اینڈ ریگولیشنز فالو کرتے ہیں۔ اپنی خوشی سے کرتے ہیں، بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ٹھیک اور ایسے انداز میں ہو تاکہ ہماری میٹنگ پرفیکٹ رہے۔ یہاں تو بڑی ہی شان و شوکت اور زمین و آسمان کے مالک کے سامنے ہم نے حاضر ہونا ہے۔ ایسا حلیہ، چھوٹی آستینیں، اٹھے ہوئے ٹراؤزر، سر سے نکلتے ظاہر ہوتے بال اور ناکافی اوڑھنیوں کے ساتھ کیسے پیش ہو سکتے ہیں؟ اچھا سا صاف ستھرا لباس نکالیے، اپنی الگ ایک نماز کی چادر رکھیے، ہلکی سی خوشبو لگائیے، سر تا پیر ایک خوبصورت سے راپے کے ساتھ نماز ادا کیجیے، اس سوچ کے ساتھ کہ وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پرسکون زندگی عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کر دیں، اور امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے۔ پسند آئی ہے ویڈیو تو میری ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے گا، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔